الصادق أيها الراغي أيها الباغي يا أمان حسين حسين انشعارا جن فدايه خاك پایه اهل بیتم جس میں اسلام ہے چمکا وہ پہر ہے عباس، شام ہوگی نہیں جس کی وہ سحر ہے عباس۔ باعث راحت ہر قلب و جگر ہے عباس، باعث راحت ہر قلب و جگر ہے عباس، خرمن قلب منافق پہ شرر ہے عباس۔ فائز منصب عصمت تو نہیں ہے لیکن، فائز منصب عصمت تو نہیں ہے لیکن ایک معصوم تمنا کا ثمر ہے عباس۔ سامنے کیا تھا بھلا تیرے یزیدی لشکر، سامنے کیا تھا بھلا تیرے یزیدی لشکر، اذن شبیر مگر مد نظر ہے عباس۔ نصرت حضرت شبیر کی خاطر تیرے، نصرت حضرت شبیر کی خاطر تیرے اسلحہ ہاتھ ہیں اور سینہ سپر ہے عباس۔ تشنگی دھوپ عدو اور سکوں کا عالم، تشنگی دھوپ عدو اور سکوں کا عالم، ایسا لگتا ہے کہ مافوق بشر ہے عباس۔ آپ نظروں سے لڑے ہیں وہ تبسم سے لڑا، آپ نظروں سے لڑے ہیں وہ تبسم سے لڑا، ننھے اصغر میں وہی تیرا ہنر ہے عباس۔ ٹوٹ جائے نہ کہیں آس نہ گرنے دینا، ٹوٹ جائے نہ کہیں آس نہ گرنے دینا، تیرے پرچم پہ سکینہ کی نظر ہے عباس۔ سو گئے خود تو لبِ نہر کٹا کر بازو، سو گئے خود تو لبِ نہر کٹا کر بازو، ایک نظر ڈھونڈ رہی ہے کہ کدھر ہے عباس۔ جس میں اسلام ہے چمکا وہ پہر ہے عباس، شام ہوگی نہیں جس کی وہ سحر ہے عباس۔ أيها الصادق أيها الراغي أيها الباغي يا أمان حسين حسين انشعارا جن فدايه خاك پایه اهل بیتم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الى قیام یوم الدین۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ
في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتيه فيها طویلا۔ محترم ناظرین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حرم امام حسین علیہ السلام کے آفیشیل چینل کربلا ٹی وی اردو کے پروگرام نسیم کربلا میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ گھر بیٹھے ناظرین کے لیے یہ پروگرام کربلا ٹی وی اردو خصوصی طور پر ماہ محرم الحرام میں لے کر آیا ہے تاکہ آپ گھر بیٹھے ناظرین جو ہیں براہ راست حرم سید الشہداء اور بین الحرمین سے براہ راست مناظر دیکھ سکیں، اور انشاءاللہ پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں کو براہ راست کربلا کی جو ہے صورتحال سے آگاہ کیا جائے، اور ہمارے پروگرام میں انشاءاللہ مختلف علماء کرام بھی تشریف لائیں گے، ان سے بھی استفادہ کریں گے۔ جی ہاں، 8ویں محرم الحرام ہے اور آج کا دن منسوب ہے ابوالفضل عباس علمدار۔ انشاءاللہ اپنی بات چیت کو ہم آگے بڑھائیں گے، اس سے پہلے کہ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کیا جائے چلتے ہیں ہم اور آپ مل کے سید الشہداء کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں اور دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي هلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار فلا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم۔ السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين۔ ماہ محرم الحرام کے حوالے سے خصوصی نشریات نسیم کربلا آپ ناظرین کے لیے خصوصی طور پر یہ پروگرام لے کر آئے ہیں۔ آپ کا اور ہمارا ساتھ انشاءاللہ روزہ عاشور تک جاری رہے گا، اور کوشش یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ گھر بیٹھے ناظرین کو جو ہے وہ بین الحرمین سے اور حرم سید الشہداء سے لائیو مناظر دکھائے جائیں۔ جی ہاں، آج 8 محرم الحرام ہے اور ہم آہستہ آہستہ روزہ عاشور کی طرف نزدیک ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمیشہ کی طرح میرے میزبان ساتھی برادر محترم سید علی نقی نقوی۔ السلام علیکم آقا۔ علیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ انشاءاللہ خیریت و عافیت کے ساتھ ہیں، انشاءاللہ آپ بھی خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ الحمدللہ۔ اس سے پہلے کہ ہم آغاز کریں، سب سے پہلے تمام ناظرین کی خدمت میں، عزادارانہ سید الشہداء کی خدمت میں
وبالأخص امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خدمت میں تعزیت و تسلیت عرض ہے، اور آج کے دن کی میں خصوصاً اس سے قبل کہ میں مادر جناب عباس کی خدمت میں تعزیت عرض کروں، بالکل میں اس مادر کی محضر میں تعزیت عرض کروں گا جو خود بھی مدافع ولایت تھیں، اور ایک مدافع ولایت کی امید اللہ جس ہستی کو تھی، یعنی حضرت زہرا، یعنی خود تولد حضرت عباس سے پہلے جس کو ایک مدافع کی امید تھی، سبحان یعنی یہ حضرت عباس امید زہرا ہے، اللہ اکبر، کیونکہ بالکل خود ایسا ہی، ولایت کے مدافع تھیں، بالکل اور ایسا ہی، صرف یہ نہیں چاہتی تھی کہ میں ہوں تو ولایت کے دفاع ہو، کہا میرے بعد بھی خدایا ایک ایسا فرد بیچ جو مدافع ہو امامت کا، جو مدافع ہو امام کا، جو مدافع ہو ولایت کا۔ میں ان کی بارگاہ میں بھی تعزیت عرض کروں گا کہ بالکل ایسا ہی ہے۔ آپ نے جیسا کہ فرمایا کہ مدافع ولایت، اگر ہم کیونکہ اب بات آ گئی ہے ام البنین کی، جناب ام البنین کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ جس وقت خود امیر المومنین کے گھر تشریف لا رہی ہیں تو آتی ہیں چوکھٹ پہ، دروازے پہ آ کے آواز دیتی ہیں کہ میرے شہزادوں کہاں ہو۔ اللہ جب بلایا جاتا ہے، حسنین جب آتے ہیں آپ کے پاس تو کہتی ہیں کہ یہ خیال مت کرنا کہ میں ماں بن کے آئی ہوں، میں ایک کنیز بن کے آئی ہوں۔ اللہ اکبر۔ یعنی اس خاتون کی معرفت دیکھیں۔ اور جیسے کہ تواریخ میں ہم نے دیکھا ہے سعادت بھائی کہ جناب عباس کو ہم خدائے وفا کہتے ہیں، اللہ اکبر، ایک وفا کا پیکر ہے، بالکل ایسا، لیکن یہ وفا کا پیکر ایک بہت اہم چیز جو اس میں یہ ہے کہ تربیت میں وفا ملی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، پہلے کوئی شک ماں نہیں وفا تھی، ماں میں وفا تھی، ماں میں شجاعت تھی تو بیٹے میں آئی بالکل ہے۔ ایسا ہی ہے، آج ہم اگر معاشروں میں اپنی ذات میں وفا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے رجوع کریں اپنی ماں کی طرف، اللہ، ماں کا شکریہ ادا کریں کہ بالکل ایسا ہی آج ہمارے دلوں میں جو محبت اہل بیت ہے، جو درد اہل بیت ہے، جو شوق ہے، اور وہ جو ہمارے اندر تڑپ ہے عزاداری کی، ایسا ہی وہ لطف ہے ہماری ماؤں کا۔ ماؤں کا، بالکل ایسا ہی ہے، اس میں کوئی اور شک اسی نہیں ہے۔ میں جیسے اب کربلا میں دیکھیں جناب عباس ایک نمونہ ہے وفا کا، 3 بیٹے اور بھی ہیں بالکل ایسا جناب ہی، ام بالکل ایسا ہی، المنین کے، بالکل ایسا ہی۔ کیا پڑھیں ان کے 4 بیٹے اپنے جو ہیں وہ کربلا میں امامت کی موجود راہ ہیں۔ میں جو ہے وہ انہوں نے قربان کیے ہیں، یعنی ایک مدافع نہیں دیا۔ ایسا ہی ہے، یعنی اب انسان کیا بات کرے اس ہستی کی، اس خاتون کی کہ جس نے نہ صرف ایک بیٹا نہیں بلکہ 4 بیٹے قربان کیے۔ اور جب دیکھیں کہ جب خبر آتی ہے شہادت کی، انشاءاللہ ہم اس پہ تفصیل میں بات کریں گے، لیکن میں مختصر کر رہا ہوں یہاں پہ کہ جب خبر آتی ہے شہادت کی تو پوچھتے ہیں کہ تعزیت پیش کرتے ہیں ایک بیٹے کا کہ آپ کا فلان بیٹا شہید ہو گیا، کہتے ہیں چھوڑو مجھے حسین کی خبر دو۔ پھر دوسرے بیٹے کی تعزیت پیش کی جاتی، کہتے ہیں نہیں اس کو بھی چھوڑو، حسین کی خبر دو۔ جناب عباس کا ذکر کیا جاتا ہے کہ عباس سے علمدار قمر بن ہاشم شہید ہو گیا، کہتے ہیں نہیں اس کو بھی چھوڑو، مجھے یہ بتاؤ میرے حسین کا کیا حال ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی معرفت کی انتہا ہے، آپ دیکھیں۔ اور یہ اس میں جو چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ معرفت ایک دفعہ خود ذات کی ہے، یعنی ایز اے شخص دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھی میرا فرزند ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بھائی ہے، لیکن ایک معرفت وہ امام، یعنی وقت کے امام کا مجھے پہلے بتاؤ بالکل کہ پہلے امام ہے، ہر پھر چیز سے بیٹا، زیادہ، اولاد سے بھی زیادہ، اولاد۔ بالکل ایسا کیوں اگر ہم صرف یہ کہتے کہ امام حسین بھی ان کی بھی حیثیت ایک اولاد پوچھ رہے تھے کہ بی بی نے مجھے ایک ہدیہ دیا تھا، تو اس اینگل سے نہیں ہے، اصل وقت کا امام اور حسین۔ طبعی طور پہ اگر ہم دیکھا جائے تو نیچرلی دیکھیں انسان کے لیے سب سے عزیز اولاد ہوتی ہے، ایسا ہی ہے۔ اور یہاں پہ دیکھیے کہ یعنی خود جناب ام المنین جو ہیں وہ اپنی اولاد کے بارے میں فکر مند نہیں ہیں، اپنے زمانے کے امام کے بارے میں فکر مند ہیں۔ انشاءاللہ ہم اس پہ مزید بات چیت کریں گے، بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا، اور انشاءاللہ ہمارے ساتھ پروگرام میں علماء بھی موجود ہوں گے، ان سے بھی ہم استفادہ کریں گے۔ فی الحال چلتے ہیں ایک وقفے کی طرف اور دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ سر پیٹ کے کہتی ہے علمداری کی ہمشیر، کیا کیجے بیاں غربت
تصویر، ایک آنکھ میں ہے خون تو ایک آنکھ میں ہے تیر، بازو ہے جدا زخمی ہے سر مشق چھدی ہے، ساقائے سکینہ پہ مصیبت یہ کڑی ہے، بازو ہے جدا زخمی ہے سر مشق چھدی ہے، ساقائے سکینہ پہ مصیبت یہ کڑی ہے، یا حیدر کرار کلیجے سے لگا لو، یا جعفر تیار بھتیجے کو سنبھالو، ان ہاتھوں کے گرتا ہے بہت سخت گھڑی ہے، ساقائے سکینہ پہ مصیبت یہ کڑی ہے، بازو ہے جدا زخمی ہے سر مشق چھدی ہے، ساقائے سکینہ پہ مصیبت یہ کڑی ہے، بازو ہے جدا زخمی ہے سر مشق چھدی ہے، ساقائے سکینہ پہ مصیبت یہ کڑی ہے، پہنچے جو مدد کے لیے اے وائے مصیبت، آئی ہے نظر بھائی کو بھائی کی جو صورت، ایک تیر کی مانند کلیجے میں گڑی ہے، ساقائے سکینہ پہ مصیبت یہ کڑی ہے، بازو ہے جدا زخمی ہے سر مشق چھدی ہے، ساقائے سکینہ پہ مصیبت یہ کڑی ہے، بازو ہے جدا زخمی ہے سر مشق چھدی ہے، ساقائے سکینہ پہ مصیبت۔ جی ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں حرم حسین علیہ السلام کے آفیشیل چینل کربلا ٹی وی کی خصوصی نشریات نسیم کربلا، جو ہم آپ گھر بیٹھے ناظرین کی خدمت میں لے کر آئے ہیں۔ ماہ محرم الحرام کے حوالے سے، ایام عزا کے حوالے سے آپ گھر بیٹھے ناظرین کی خدمت میں براہ راست مناظر بین الحرمین سے اور حرم سید الشہداء سے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ہم لائیو وہاں کی فوٹیج لے کر آئیں گے۔ ہمیشہ کی طرح آج دوبارہ موجود ہیں ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں قبلہ مولانا جری حیدر صاحب۔ السلام علیکم آقا۔ علیکم السلام، خیریت سے ہیں؟ دعائیں آپ کی، بہت شکریہ آپ تشریف لے کر آئے، آپ کا شکریہ۔ سلامت رہیں قبلہ۔ آج 8 محرم الحرام ہے اور آج کے دن کو جو نسبت دی گئی ہے وہ مولا ابوالفضل عباس سے دی گئی ہے، عباس علمدار علیہ السلام سے۔ میں چاہتا ہوں ہمارے ناظرین کی خدمت میں فرمائیے کہ ہمیں کربلا میں شہداء بہت زیادہ ملتے ہیں جنہوں نے جوان مردی دکھائی، شجاعت دکھائی اور اپنی جان جو ہے اپنے زمانے کے امام پر جو ہے وہ فدا کر دی، شہادت نصیب ہوئی۔ لیکن جب جناب عباس کی ہم بات کرتے ہیں تو ان کی شخصیت ہمیں باقیوں سے نمایاں اور ممتاز نظر آتی ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی ابوالفضل عباس ابن امیر المومنین۔ بہت عظیم ہستی کہ جس کے مقامات کا تصور کرنا بھی ہم جیسے عام لوگوں کے لیے محال ہے، کہ جس ہستی کے لیے ائمہ معصومین کی ہستیاں جو ہیں وہ اس کی مدحت میں، اس کی منقبت میں لب کشا ہوں، تو ہم جیسے لوگ کیا عرض کر سکتے ہیں۔ بہرحال کلی طور سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ معرکہ کربلا میں امیر المومنین کی اولادیں بہت قربان ہوئی، ٹھیک ہے، اور امام حسین علیہ السلام کے ظاہراً 15 سے اوپر بھائی جو ہیں وہ
شہید ہوئے، لیکن مولا ابو الفضل عباس کی جو شخصیت ہے وہ سب میں نمایاں ہے۔ بالکل ایسا کیا وجہ ہے؟ دیکھیے معرکہ کربلا جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی تھی، در حقیقت سارے انبیاء کی دعوت کا، ان کی زحمت کا اور ان کی کوششوں کا نچوڑ تھا۔ بالکل ایسا ایک طرف محاذ حق تھا کہ جو ساری آدم سے لے کے خاتم تک ساری زحمتوں کا اور کوششوں کا نچوڑ تھا، وحی الہی کا بالکل مقدس تجلی تھی، اور دوسری طرف پورا باطل کا محاذ تھا کہ یزید اور اس کا لشکر شیطان سے لے کے آخر تک ساری باطل کے محاذ کا نچوڑ تھا۔ یعنی کربلا در حقیقت ایک طرف حق اپنے کامل جلوہ سے نمایاں گر تھا، اور دوسری طرف باطل بھی اپنے کامل جلوے سے نمایاں تھا۔ اس حق میں جب آپ دیکھتے ہیں تو یہاں پر امام حسین علیہ السلام کچھ یوں گویا ہے کہ مجھے وہ اصحاب ملے جو نہ میرے بابا کو ملے، جو نہ میرے نانا کو ملے، اور یہی وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے بعد جتنے ائمہ معصومین بھی آئے ہیں سب نے یہ آرزو کی کہ کاش ہم اس مارکے میں ہوتے حاضر، ان اصحاب کے ہمراہ ہوتے۔ تو جب لشکر اتنا عظیم ہوگا اور ایک ایک شخص کی اتنی فضیلت ہوگی تو اس لشکر کے علمدار کا کیا مقام ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک ایسا لشکر کہ جو ساری انبیاء کی زحمتوں کا نچوڑ ہے، اس کا علمدار کوئی عام شخص ہوگا، کوئی معمولی شخص ہوگا؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا ابو الفضل عباس کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ اس کو اس لشکر کا، اس انبیاء کی زحمتوں کے نچوڑ کا علمدار، پرچمدار منتخب کیا گیا۔ کیا وجہ بنی کہ ابو الفضل عباس کو سارے بنی ہاشم میں سے چنا گیا؟ کیا وجہ تھی؟ دیکھیے انہیں قمر بنی ہاشم کہا جاتا تھا۔ کیوں کہا جاتا تھا قمر بنی ہاشم؟ کیا صرف ظاہری جمال تھا؟ ہمارے ہاں افسوس کے ساتھ مولا ابو الفضل عباس کی شخصیت کو پوری طرح جو ہے وہ بیان نہیں کیا۔ تصور ایسا ہے، عام تصور یہ کہ بس ان کا ظاہری جمال تھا، شجاعت تھی، تو ان کو جو ہے وہ قمر بنی ہاشم۔ دیکھیے ابو الفضل عباس واقع کربلا میں اگر امام حسین علیہ السلام رسول کرامی کے وارث ہیں تو ابو الفضل عباس امیر المومنین کے وارث ہیں۔ لہٰذا آپ ان کی زیارت میں کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکم یا ابن امیر المومنین، بالکل اے امیر المومنین کے بیٹے۔ یہ معصوم کی گواہی ہے ان کے لیے۔ لہٰذا امیر المومنین کی خصوصیات کو ہمیں ان کی شخصیت میں ڈھونڈنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، ان کا جمال امیر المومنین والا، ان کا جلال امیر المومنین والا، ان کی ظاہری قد کاٹ امیر المومنین والی، جنگ کے ان کے طور اور اطوار امیر المومنین والے، اس کے ساتھ ساتھ معرفت بھی امیر المومنین والی، بالکل عبادت بھی امیر المومنین والی، ان کو فقیہ اہل بیت کہا جاتا تھا، علم بھی امیر المومنین والا تھا، ٹھیک ہے، شاگرد تھے آپ۔ قمر بنی ہاشم کیوں کہا جاتا تھا؟ ایک تو ان کا ظاہری جمال تھا، چاند تھے قمر بنی، لیکن ایک وجہ جو بتائی گئی کہ سجدہ طولانی سجدوں کی وجہ سے ان کی پیشانی پر جو سجدے کا نشان پڑ گیا تھا وہ چاند کی شکل دیتا تھا۔ جس طرح امیر المومنین کی پیشانی پر جو ہے وہ طویل سجدوں کے باعث، اثر سجود کے باعث ایک نشان نمایاں ہو گیا تھا، تو ابو الفضل عباس کی کثرت سجود کی وجہ سے بھی بارگاہ الہی میں ایک نشان نمایاں ہوا تھا جو چاند کی مانند تھا، چاند کا جیسا تھا۔ لہٰذا معذرت کے ساتھ میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، فی الحال ہمارے ساتھ لائیو رابطہ برقرار ہوا ہے بین الحرمین سے، انشاءاللہ ہم اس بحث کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے۔ جی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں بین الحرمین سے برادر عزیز سید توصیف نقوی صاحب۔ سلام علیکم سید۔ سید آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بہت شکریہ برادر عزیز، آپ اس وقت موجود ہیں، ہم براہ راست اس وقت مناظر بھی دیکھ رہے ہیں بین الحرمین کے، انسانوں کا ایک ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے جس کی حد جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی۔ تو بتائیے گا اس وقت آپ موجود ہیں بین الحرمین میں، کیا صورتحال ہے، اور ہمارے ناظرین کو بتائیے گا اس حوالے سے وہاں پہ عزاداری کے اور زیارت زائرین کے حوالے سے اس وقت کیا صورتحال ہے وہاں پہ؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ سب سے پہلے تو آپ تمام ناظرین کربلا ٹی وی کی خدمت میں اپنا سلام پیش کرتے ہیں اور اپنی ٹیم کا سلام پیش کرتے ہیں، اور کربلا معلیٰ میں چونکہ ہم موجود ہیں اور ہمیں احساس ہے کہ کس قدر دشوار ہوتا ہے وہ مرحلہ کہ جب آپ اپنی ٹیلی ویژن کی سکرین پہ کربلا کو دیکھ رہے ہوں تو آپ کے دل سے ایک حسرت نکلتی ہے کہ یا لیتنا کننا معکم، اے کاش ہم بھی کربلا میں ہوتے۔ خوش نصیب ہوتے ہیں وہ مومنین و مومنات، وہ زائرین، وہ عزاداران کے جن کو پوری دنیا سے یہ موقع ملتا ہے کہ وہ یہاں پہ کربلا معلیٰ میں آ کر اپنی عزاداری، اپنی پرساداری پیش کرتے ہیں، اور جو دل کے اندر سوز ہوتا ہے، جو دل کے اندر غم کی صدا اور کیفیت ہوتی ہے، وہ اپنے آقا و مولا کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ البتہ آپ بھی جو اس وقت دنیا بھر میں ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور اپنے آپ کو کربلا میں رکھے ہوئے ہیں، آپ کا دل بھی کربلا بنا ہوا ہے، آپ کا دل بھی ایک خیمہ حسینی ہے کہ جس میں اگر غم حسین ہے، غم ابوالفضل العباس موجود ہے تو گویا کہ آپ کربلا میں موجود ہے۔ ہر وہ دل کہ جو غم حسین میں رو رہا ہے اور اس غم میں اپنے آپ کو مبتلا کیے ہوئے، وہ آج کربلا معلیٰ میں موجود ہے۔ آج پوری دنیا میں اور کربلا معلیٰ میں بھی حضرت عباس علمدار کا ذکر کیا جائے گا، ان کے فضائل کو بھی یاد کیا جائے گا، ان کے مصائب کو بھی تذکرہ کیا جائے گا۔ وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں۔ شجاعتوں کو یاد کیا جائے تو حضرت ابوالفضل العباس، وفاؤں کا تذکرہ کیا جائے تو حضرت ابوالفضل العباس، اور اطاعت کا تذکرہ کیا جائے تو خود زیارت کے جملے ہیں کہ میرا سلام ہو اس مطیع پر کہ جو خدا کا بھی مطیع تھا، رسول خدا کا بھی مطیع تھا، علی مرتضیٰ کا بھی مطیع تھا، اپنے برادر عزیز حسن مجتبیٰ کا بھی مطیع تھا، اور حسین آقا و مولا کا بھی مطیع تھا۔ اطاعت مجسم ہو جائے تو عباس علمدار بن جاتے ہیں، اور پوری دنیا میں عباس کی شجاعتوں کا بیان ہوگا اور کٹے ہوئے بازوؤں کا تذکرہ ہوگا، اور اس اخیر جملہ کا تذکرہ ہوگا کہ جو امام حسین کی زبان ناظرین سے نکلا تھا کہ الان ان کسر ظہری، اے عباس فقط تو نہیں گیا، حسین کی کمر ٹوٹ گئی ہے، حسین کی کمر جھک گئی ہے۔ وہ عباس علمدار کے شجاعتیں جھک کر جن کو سلام کرتی ہیں، ہمارا اس عباس علمدار پہ سلام ہو۔ دنیا بھر سے ظاہر تشریف لائے ہوئے ہیں اور وہ اپنی عزاداری اور پرساداری کر رہے ہیں بین الحرمین میں اور دونوں حرمین کے اندر۔ اس وقت ہم باب القبلہ امام حسین میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ کچھ زائرین موجود ہیں، آئیے ملتے ہیں ان سے اور ان کے جذبات کو منتقل کرتے ہیں آپ کی جانب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی برادر، اپنا تعارف کرا دیجیے گا، کیا نام ہے اور کہاں سے تشریف لائے آپ؟ میرا نام حیدر رضا جعفری ہے اور میں لاہور سے۔ حیدر رضا جعفری صاحب لاہور شہر سے تشریف لائے ہیں۔ لاہور میں بڑی عزاداری ہوتی ہے اور معروف ہے عزاداری لاہور کی۔ کیا محسوس ہوتا ہے فرق وہاں پہ عزا کرنے کو اور یہاں جو مرکز عزا ہے یہاں پہ آ کے؟ الفاظ میرے پاس نہیں ہے، تھوڑا سا اونچا بولیے گا تاکہ آواز پہنچ سکے۔ الفاظ میرے پاس نہیں ہے کہ میں بیان کر سکوں۔ وہاں پہ ہم تصور کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کربلا میں ہیں، یہ تو کربلا ہے۔ یہاں پہ آ کے مجسم کربلا ہو جاتی ہے آنکھوں کے سامنے سارے مصائب۔ کیسے خراج عقیدت اپنا پیش کریں گے، کیسے نذرانہ عقیدت پیش کریں گے بارگاہ سید الشہداء بارگاہ ابوالفضل العباس میں؟ محرم ہے، مولا ابوالفضل سے منسوب ہے۔ ایک کلام کے 2-3 شعر آپ کو۔ جی بسم اللہ۔ محمد وآل محمد صلی اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ عباس تیرا حق ہے، زمانہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے، زمانہ تجھے روئے، ہے جب شام و سحر فاطمہ زہرا تجھے روئے، عباس ارے جس وقت اٹھایا نا گیا لاش جواں کا، جس وقت اٹھایا نا گیا لاش جواں کا، تو شہ اس گھڑی اکبر سے زیادہ تجھے روئے، اور زینب نے کہا شام غریباں میں غازی،
تحاشا میں غریباں میں غازی بے پردہ مجھے دیکھ کے بابا تجھے روئے ہے بے پردہ مجھے دیکھ کے بابا تجھے روئے عباس اور ارمان سکینہ کا تھا جتنا تجھے روتی ارے ارمان سکینہ کا تھا جتنا تجھے روتی سجاد تیری قبر پہ اتنا تجھے روئے ہاں سجاد تیری قبر پہ اتنا تجھے روئے عباس ہے نام وفا آغاز و انجام وفا. جی برادر محترم سید توصیف نقوی صاحب بارگاہ سید الشہداء جاری اور ساری رہے گا. آپ سب کے لیے ہم نائب الزیارہ اور دعاگو ہیں، اور انشاءاللہ آپ بھی جہاں جہاں عزاداری کریں وہاں ہمیں بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. انہی کلمات کے ساتھ اور آپ سب کی جانب سے نائب الزیارہ ہوتے ہوئے اجازت چاہیں گے. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین. بہت بہت شکریہ برادر عزیز سید توصیف نقوی صاحب. براہ راست اس وقت جو زائرین سے بات چیت کر رہے تھے بین الحرمین میں، اور جیسا کہ آپ نے دیکھا آج روز شہادت، آج جو ہے آج کا دن منسوب ہے ابوالفضل عباس علیہ السلام سے، اور زائر جو تھے انہوں نے بھی ابوالفضل عباس کے حوالے سے نوحہ بہترین انداز میں پڑھا. دوبارہ آتے ہیں قبلہ آپ کی طرف. بہت بہترین حوالے سے آپ نے فرمایا کہ قمر بانی ہاشم کیوں کہا گیا جناب عباس کو، اور مجھے یہاں پہ ایک جملہ یاد آتا ہے صاحب علامہ امینی کا، کہ کہتے ہیں کہ خود کربلا جو ہے اس میں اتنی وسعت تھی کہ اس کا کربلا کا حق تھا کہ خود پنجتن وہاں پر تشریف لاتے اور وہاں پہ شریک ہوتے. اب ظاہری طور پہ شریک نہیں تھے تو کیا ہوا، ہر کسی کا ایک نمائندہ آیا کربلا میں. کہ کیا ہوا جب ہم پیغمبر اکرم کی نمائندگی کی بات کرتے ہیں تو ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ اشبہ الناس خلقا و خلقا، علی اکبر نظر آتے ہیں. امیر المومنین کی جو ہے ہم ان کی نیابت میں دیکھتے ہیں، ان کے نمائندے کون ہیں؟ ابوالفضل العباس ہیں. جناب سیدہ کونین کے نمائندے کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں جناب زینب کبریٰ ہمیں نظر آتی. امام حسن علیہ السلام کے نمائندے کے طور پر ہمیں جناب قاسم نظر آتے ہیں. تو واقعاً آپ کی بات درست کہ کل صفات امیر المومنین کا مظہر ہمیں نظر آیا کربلا میں. بہت بہترین انداز میں آپ نے اس کی تفصیل فرمائی. میں چاہوں گا ہم ناظرین کی خدمت میں فرمائیے کہ خود جناب عباس علیہ السلام کی بصیرت اور دشمن شناسی کی اگر ہم بات کریں، کیونکہ بصیرت کس طرح کی تھی، دشمن شناسی کے حوالے سے میں چاہوں گا ہمارے ناظرین کی خدمت میں. جی میرے خیال سے آج کے دور میں جس چیز کی ہمارے نوجوانوں کو مولانا ابوالفضل عباس سے درس لینے کی ضرورت ہے وہ ان کی بصیرت ہے. کہ آج کا زمانہ کیونکہ حق اور باطل اتنا گھٹ مٹ ہو گیا ہے، بالکل ایسا ہی ہے، اور حق کو باطل سے جدا کرنا اور باطل کو حق سے جدا کرنا سخت ہو گیا ہے. گرے ایریاز بہت ہو گئے ہیں بلیک اینڈ وائٹ کے بجائے. تو ایسے ماحول میں بصیرت کام آتی ہے، اور بصیرت کے لیے ہمیں اگر رجوع کرنا ہے تو کربلا کی طرف. اور کربلا میں اگر کوئی علمدار بصیرت ہے تو مولا ابوالفضل عباس علیہ السلام. بے شک بے شک. دیکھیے مولا ابوالفضل عباس نے صرف ایک امتحان نہیں دیا روز عاشورہ. مولا ابوالفضل عباس کا امتحان شروع سے ہوتا جا رہا تھا کربلا کے سفر میں، اور اس کی زندگی سے پہلے آپ دیکھتے ہیں کہ جنگ صفین میں آپ حاضر ہیں، پھر امام حسن علیہ السلام کے ساتھ آپ حاضر ہیں، پھر ان کے جنازے میں جو واقعات پیش آئے، اور وہاں پر جب آپ نے نیام سے تلوار نکالی تو امام حسین علیہ السلام نے آپ کو روکا اور حکم امام کے تحت. دیکھیے کوئی چھوٹا سانحہ نہیں تھا امام حسن علیہ السلام کا، بالکل ایسا کہ ایک جنازہ
اور اس پر تیر برسائے جا رہے ہیں، اور جیسا عباس کہ جس کے جو غیرت اللہ ہے اس کے لیے یہ دیکھنا اپنے امام کے لیے، اپنے زمانے کے امام کے لیے تو کوئی آسان بات نہیں تھی، لیکن اطاعت امام حسین کا اشارہ ہوا اور آپ نے اپنی تلوار نیام میں رکھ لی۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مولا ابو الفضل عباس اپنی پوری زندگی کی میں جو ہے وہ امتحان دیتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کی ولادت کے بھی واقعات ہیں کہ آپ کی ماں نے کس طرح آپ کو جو ہے قربان کیا، قربان جانا اہل بیت علیہ السلام کے فرزندوں پر۔ تو یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ مولا ابو الفضل عباس کی ساری زندگی امتحانات کے تحت گزری ہے، چاہے امام حسن علیہ السلام کے ساتھ ہوں، چاہے جنگ صفین میں ہوں، چاہے امام حسین علیہ السلام۔ تو لہٰذا ابو الفضل عباس یکدم ان کا کردار نمایاں نہیں ہوا، تاریخ میں ہمیشہ آپ کا کردار، لہٰذا ہم روایات میں اور زیارت میں پڑھتے ہیں کہ المطیع للہ ولرسول ولامیر المومنین وللحسن والحسین، 4 معصوم کا دور جو ہے نا ابو الفضل عباس نے دیکھا اور سب کے مطیع قرار پائے، معصوم کی گواہی ہے آپ کے لیے۔ تو لہٰذا یہ بصیرت کا تقاضا تھا۔ اور سب سے آخری امتحان جو ابو الفضل عباس کا سخت امتحان ہوا ہے، دیکھیں وہ پانی نہ پینا اور یہ الگ مراحل ہیں، لیکن آخری امتحان جو بصیرت کا ہوا ہے وہ یہ کہ جب شمر اللعین آپ کے لیے امان نامہ لے کر آیا۔ دیکھیے مولا امام حسین علیہ السلام کی ساری لشکر کی قوت مولا ابو الفضل عباس علیہ السلام، بیویوں کی ڈھارس مولا ابو الفضل، بچوں کی ڈھارس مولا ابو الفضل عباس، امام حسین کا اطمینان مولا ابو الفضل عباس۔ اس موقع پر شمر لعین نے چال کھیلی۔ شمر لعین کیونکہ مولا ابو الفضل عباس کی جو والدہ ماجدہ ام البنین، ان کے ہم قبیلہ ہوتا ہے، اور عرب میں قبیلے کے جو رشتے تھے بہت مضبوط جانے جاتے تھے، تو اپنا بھانجا بنا کر مولا ابو الفضل عباس کا امان نامہ لیا خلیفہ سے اور لے کر آیا 9 محرم کو، اور کہا کہ کہاں ہیں میرے بھانجے؟ 4 بھائی تھے، کہاں ہیں میرے بھانجے؟ اب آپ یہ دیکھیے کربلا کا منظر ہے، سامنے جنگ ہے، موت اور حیات کا جو ہے وہ کسوٹی ہے، اور مولا ابو الفضل معذرت چاہتا ہوں، مولا ابو الفضل عباس کے لیے امان نامہ آیا ہے، اور امان نامہ اس اہم ترین لشکر فرماندہ ہے، لشکر کا سردار ہے، اور یہاں پر جب وہ آیا بڑا جو ہے وہ حوصلے سے آیا شمر، اور قبلہ آزمایا بھی کس کو جا رہا ہے؟ جی آزمایا بھی کس کو جا رہا ہے، بڑے حوصلے سے آیا کہ میں بہت بڑا تیر مار لیا ہے، میں نے بڑے گمبھیر حالات میں نے عباس کو اور اس کے بھائیوں کو بچا لیا ہے، اور اب امام حسین کا لشکر ڈھہ جائے گا۔ اور یہاں پر آ کے اس نے 3 دفعہ آوازیں لگائی ہیں۔ مولا ابو الفضل عباس کی بصیرت یہ تھی کہ سلام کا جواب تک نہ دی، 3 دفعہ اس نے پکارا کہاں ہے میرے بھانجے، کوئی جواب نہیں آیا۔ جواب کب آیا؟ کہ جب امام حسین علیہ السلام کا اشارہ ہوا کہ عباس سن تو لو کہ یہ تمہیں کیوں بلا رہا ہے۔ جب امام حسین علیہ السلام کی اجازت ہوئی تو آپ دروازے پر گئے اور شمر سے مخاطب ہوئے، ہاں کیا مسئلہ ہے؟ تو کہا کہ میرے بھانجو میں تمہارے لیے امان نامہ لائے۔ اب یہاں پر بصیرت کا جواب دیکھیے کہ مولا ابو الفضل عباس کی معرفت بھی یہاں جھلکتی ہے، وفا بھی یہاں جھلکتی ہے، بصیرت۔ کہا لعنت ہو تم پر اور تمہارے امان نامے پر، آیا میرے لیے امان ہو لیکن فرزند زہرا کے لیے امان نہ ہو، سبحان اللہ، ایسے امان نامے پر لعنت۔ لہٰذا یہ بصیرت ہے کہ آج کل کے نوجوان اگر وہ دیکھ رہے ہیں کہ زمانے کے رہبر اور زمانے کی مرجعیت کو اگر دشمن ٹارگٹ پر کر رہا ہے اور نوجوانوں سے یہ تقاضا کر رہا ہے کہ اگر تم اپنی راہیں ان سے جدا کر لو گے تو ہم تم سے کوئی کام نہیں رکھیں گے، ہم تم سے کچھ نہیں کہیں گے، تو اب یہ امان نامہ ہے ہمارے لیے۔ بالکل اب ابو الفضل عباس کی بصیرت کیا تقاضا کرتی ہے کہ آج کے بھی طاغوت سے، آج کے بھی یزید سے ہم کہیں کہ تمہارے امان نامے پر بھی لعنت ہو اور تم پر بھی لعنت ہو۔ یہ آخری خون کے آخری قطرے تک دیکھیں مولا ابو الفضل عباس اگر آخری مراحل میں بھی جو ہے وہ نعوذ باللہ کچھ ساز باز کر لیتے تو ان کے لیے راستہ ہر طرف دیکھیں یزید نہیں چاہتا تھا کہ وہ حسین علیہ السلام کا خون اپنے ماتھے پر لے، اس بدنامی کو تاریخ میں اپنے اوپر اپنے نام کے تحت لکھے، لہٰذا وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح اس جنگ کو ختم کر دے۔ تو مولا ابو الفضل عباس بہترین آپشن تھا اس کے لیے کہ اگر اس شخصیت کو ہم اپنی طرف لے آتے ہیں تو جنگ ختم ہو جائے گی، حسین کو پھر کچھ رہ نہیں۔ لہٰذا کتنا پریشر تھا آپ پر، کتنی آپ کے لیے دیکھیں یہ تو تاریخ میں ایک چیز نقل ہوئی ہے نا، پیچھے کتنے پریشر ہوں گے، کتنی 40 یہ آپ کی بصیرت ہے اور آپ کا جواب اس سے بڑھ کر کہ آپ نے طاغوت کو مخاطب کرنا بھی گوارا نہیں سمجھا جب تک کہ امام کی اجازت نہ ہو۔ لہٰذا یہ اطاعت امام ہے، لہٰذا مطیع امام کہا گیا۔ لہٰذا
آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بصیرت اور یہ دشمن شناسی مولا ابوالفضل عباس کی ایک درس بھرے ہوئے ہیں، لیکن یہ سب سے بڑا واضح جو چیز نظر مصداق آتی ہے ہے جو ہمیں بالکل، نظر آتا ہے ٹھیک ہے۔ آج کل کے دن 9 محرم کے دن۔ جی 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 ٹھیک ہے قبلہ، بہت بہترین، بہت شکریہ۔ ابھی فی الحال چلتے ہیں ایک وقفے کی طرف، اور گزارش آپ کی خدمت میں ایک رپورٹ لے کر آئے ہیں، چلتے ہیں کراچی سے ایک رپورٹ آپ کی خدمت میں لے کر آئے ہیں، دیکھتے ہیں اور دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ یہ کڑی ہے بازو ہے جدا زخمی ہے سر مشق چھدی ہے سقائے سکینہ پہ مصیبت یہ کڑی ہے یا ہے در کرار کلیجے سے لگا لو یا جعفر تیار بھتیجے کو سنبھالو بن ہاتھوں کے گرتا ہے بہت سخت گھڑی ہے سقائے سکینہ پہ مصیبت یہ کڑی ہے بازو ہے جدا زخمی ہے سر مشق چھدی ہے سقائے سکینہ پہ مصیبت یہ کڑی ہے بازو ہے جدا زخمی ہے سر مشق چھدی ہے سقائے سکینہ پہ مصیبت یہ کڑی ہے۔ جی ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام کے آفیشیل چینل کربلا ٹی وی اردو کے پروگرام نسیم کربلا میں آپ کا اور ہمارا ساتھ انشاءاللہ اسی طرح جاری رہے گا، روزہ عاشور تک آپ کی خدمت میں براہ راست سے پروگرام لے کر آتے رہیں گے۔ قبلہ ہمارے ساتھ موجود ہیں آقا، بہت بہترین انداز میں آپ نے بصیرت اور دشمن شناسی کے حوالے سے بات کی، اور واقعاً آج کے زمانے میں ضرورت ہے کہ جس طرح سے دشمن شناسی ہمیں یاد کرائی ہے ابوالفضل عباس نے، اس طرح سے ہمارے جوانوں کی ایک جو ہے وہ اس وقت ایک ذمہ داری ہے۔ میں چاہتا ہوں خوب جناب عباس کے حوالے سے ایک جو نمایاں چیز جو سب سے واضح نظر آتی ہے وہ وفا ہے، اور امام وفا کہا گیا، تو اس کا کیا فلسفہ ہے؟ دیکھیے تھوڑا سا پچھلے جواب سے مربوط ہو جائے گا کہ ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان کسی عہد کو نبھاتا ہے، کسی میثاق کو اور کسی جو ہے وہ اپنے وعدے کو نبھاتا ہے، اسے کہتے ہیں وعدے کو وفا کرنا۔ تو مولا ابوالفضل عباس نے وہ میثاق اور وہ عہد جو بچپن میں باندھا تھا امام حسین علیہ السلام سے، اور کس طرح باندھا تھا کہ جب ام البنین کو امیر المومنین نے ابوالفضل عباس کو گود میں دیا، تو سب سے پہلا کام ام البنین سلام اللہ علیہ نے کیا کیا کہ مولا ابوالفضل عباس کو گود میں لیا اور امام حسین علیہ السلام کے گرد چکر کاٹنا شروع کی کہ یہ میرا بچہ تمہارے گرد جو ہے وہ ہمیشہ زندگی گزارے گا۔ اور یہی وجہ تھی کہ جب امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے بھائی عقیل سے کہا، کیونکہ وہ علم انساب کے ماہر تھے، کہا کہ کوئی بہادر قبیلے سے خاتون مجھے بتاؤ، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ واقع کربلا میں جو بچہ اس سے پیدا ہو وہ میرے حسین کا نصرت کرنے والا بنے، یاور بنے۔ تو ابوالفضل عباس کی مقصد خلقت ہی یہی تھی کہ وہ وفا کے مدارج کو نبھائیں، اور اس نے کس احسن انداز میں انہوں نے جو ہے وہ نبھایا۔ دیکھیے سب سے پہلی بات، کسی جنگجو کی مولا ابوالفضل عباس اور کسی امیر المومنین کے بہترین شاگرد کی، بہترین بیٹے کی سب سے پہلی آرزو کیا ہوگی کہ اپنی شجاعت کے جوہر دکھائے۔ لیکن ابوالفضل عباس کے عجیب امتحان تھے، نہ جنگ صفین میں وہ موقع ملا کہ اپنی شجاعت تھوڑی بہت دکھائی اور بڑے چرچے ان کی شجاعت کے، لیکن زیادہ ان کو موقع نہیں مل سکا۔ امیر المومنین نے ان کو واپس بلا لیا۔ اسی طرح جب امام حسن علیہ السلام کا موقع آیا، جیسے میں نے نقل کیا، امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ بھائی امتحان ہے، ہمارے بھائی کی وصیت ہے کہ کوئی قتال نہ ہو،
تو تلوار نیام میں رکھ لی. اور کربلا کا واقعہ جو مولا ابو الفضل عباس کی مقصد خلقت تھا، وہاں تو ابو الفضل عباس نے ساری زندگی اس آرزو میں گزاری کہ میں وہاں اپنی شجاعت کے جوہر دکھاؤں گا، لیکن وہاں پر بھی آپ کو جنگ کی اجازت نہ ملی. اب یہ جنگجو کے لیے سب سے بڑا امتحان ہے. ہم جیسا جذباتی انسان ہو تو وہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ اپنی جذباتیت میں، لیکن ابو الفضل عباس معرفت کے مراحل، اطاعت کے مراحل، وفا کے مراحل طے کر چکے تھے جب بھی وہ مقام ملا. لہٰذا آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ وفا تھی کہ امام حسین نے کہا کہ عباس جنگ نہیں کرنی تو بس بات ختم، اب جنگ نہیں کرنی، اب چاہے جتنا بڑا جنگجو ہو، جتنا شجاعت ہو. لہٰذا آپ یہ دیکھتے ہیں دوسری بات کیا کہ جب آپ کو پانی لینے کے لیے بھیجا گیا، دیکھیے کسی بھی جنگ میں سب سے بڑا پیاسا کون ہوتا ہے؟ اس جنگ کا سردار، اس جنگ کا علمدار. کیوں؟ وہ میمنہ کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ میسرہ کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ وسط کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ سارے لشکر کی ہر چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے، خیام کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے. اور خود مولا ابو الفضل عباس کو نہ صرف علمدار بنایا گیا تھا، ساقی حرم بھی بنایا گیا تھا، سقا بھی بنایا گیا. تو آپ کی ذمہ داری پانی لانے کی تھی. سب سے زیادہ تشنہ دہن کون تھے امام حسین علیہ السلام کے بعد؟ خود آپ کی شخصیت تھی. لیکن جب آپ نے اس دریا کو فتح کر لیا تو آپ نے پانی کو منہ لگانے کو بھی گوارا نہ کیا. کیوں؟ کہ وہ پانی ہے کہ جو میرے مولا کو نصیب نہ ہو تو میں اس پانی کو پی کے کیا کروں گا. لہٰذا مقاتل میں کیا لکھا گیا کہ جب مولا ابو الفضل عباس دریا پہ پہنچے اور انہوں نے پانی کو دیکھا تو انہوں نے کہا یا نفس ہونی بعد الحسین، کہ اے عباس حسین کے بعد کچھ نہیں ہے، صرف بدبختی ہے. تم اگر پانی پی کر حسین کے بعد جی لو گے تو تم کیا کرو گے جی کر؟ جب تمہارا امام جو ہے وہ نہیں زندہ رہے گا تو صرف بدبختی ہے تمہارے لیے، صرف تمہارے لیے ذلت ہے زندہ رہنا. لہٰذا ابو الفضل عباس پانی پیے بغیر خیام کی طرف پلٹ گئے. تو یہ وفا کے مراحل تھے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ کا دایاں بازو قلم ہوا تو آپ نے کیا کہا؟ واللہ ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا دینی، کہ اگر تم میرا ہاتھ کاٹ دو گے تو میں تابد جو ہے وہ دین کا جو ہے وہ حامی رہوں گا، وفا اپنی نہیں چھوڑوں گا، چاہے جتنے بھی مجھے امتحانات، چاہے تو میرا سر کاٹ دو، ہاتھ کاٹ دو. اور جب دوسرا ہاتھ قلم ہوا تو آپ نے فرمایا نفسی لا تخشا من الکفار، کہ اے نفس کفار سے نہ ڈرو، ابشری بے رحمت الجبار، اور رحمت جبار، رحمت خدا کی طرف جو ہے وہ اپنی توجہ مرکوز کرو. پہلا شعر میں کامل کروں کہ اس کے اندر بہت اہم نقطہ ہے کہ واللہ ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی ان امام صادق یقینی، کہ میں حامی رہوں گا اپنے دین کا تعبد. یہ دین کیا ہے؟ دین کیا ہے؟ امام صادق ہے، کہ وہ امام صادق جو میرا زمانے کا امام ہے وہ میرا دین ہے. میں اس امام صادق کا دفاع کرتا رہوں گا. اور وہ امام صادق کون ہے؟ نجل المصطفیٰ یمینی، کہ جو مصطفیٰ مکرم کا اور مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہے. لہٰذا یہ وفا کے مراحل ہم نے یہ دیکھے. اور ہم نے کیا دیکھا کہ جب امام حسین علیہ السلام نے جنگ کی اجازت نہیں دی، صرف نیزہ دیا آپ کے ہاتھ میں کہ جاؤ پانی لے کر آؤ، تلوار نہیں چلانی، تو آپ نے اس سارے مراحل کو پوری طرح پورا کیا. اور مقاتل نے کیا لکھا کہ جب آپ مشکیزہ بھر کر خیام کی جانب واپس آنے لگے، آپ نے دریا کو فتح کر لیا تھا، دشمن پسپا ہو چکا تھا، آپ چاہتے دوبارہ میدان میں جاتے، جنگ کرتے، لیکن آپ نے امام کی فرمان کو ترجیح دی اور ایسا راستہ اپنایا کہ جو پیچھے کا راستہ تھا، جو جنگل کا راستہ تھا، تاکہ دشمن سے ٹکراؤ نہ ہو، جنگ نہ ہو، میں بس پانی پہنچا دوں. ورنہ اگر مولا ابو الفضل عباس چاہتے تو اسی طرح تلوار چلاتے ہوئے دشمن کو پسپا کرتے ہوئے، لیکن اس میں دیر لگ سکتی تھی، اس میں کچھ اور مسائل بھی پیش آ سکتے تھے، مشق کو جو ہے نقصان پہنچ سکتا تھا. لہٰذا آپ نے یہ گوارا نہیں کیا کہ امام کے فرمان کو جو ہے وہ اس میں تاخیر ہو. لہٰذا ایک ایسا راستہ اپنایا کہ وہاں دشمن کا سامنا نہ ہو اور پیچھے سے فوراً پانی پہنچ جائے. لیکن دشمن نے وہاں بھی اپنی جو ہے نامردانگی کو دکھایا اور اپنے آپ کو جھاڑیوں میں پہلے سے چھپا دیا. ورنہ جنگ ہمیشہ جو ہے وہ سامنے سے ہوتی ہے، لیکن پشت سے وار کیے گئے، اطراف سے وار کیے گئے، اور یوں امیر المومنین کے بیٹے کو اپنی وفا کے جوہر دکھانے کا موقع ملا. اور جب بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ابو الفضل عباس کی وفا کے حوالے سے
جو ہے وہ دنیا جو ہے وہ ہر دین اور ہر مذہب کا انسان 1400 سال سے لکھ رہا ہے اور ابھی تک اس وفا کا حق پورا نہیں ہوا ہے. اتنی وفا کے مراحل جو ہے ہم نے بالکل دیکھے. ایسا ہی بالکل ایسا ہی واقعاً ہر حوالے سے بات کی جائے کم ہے جناب ابوالفضل العباس کے حوالے سے. قبلہ آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا اور بہترین انداز میں آج حضرت ابوالفضل العباس کے حوالے سے آپ نے بات چیت کی. ایک بار پھر آپ کے مشکور اور ممنون ہیں. میں آپ کا بہت مشکور, آپ کی ٹیم کا بہت مشکور ہوں. خداوند متعال اس امام حسین علیہ السلام کے حرم کے چینل کو انشاءاللہ روز بروز جو ہے وہ فروغ اور جو ہے وہ چاشنی عنایت فرمائے, اس کی نور کی کرنوں کے اندر جو ہے فروغ. پروردگار آپ کے توفیقات میں بھی اضافہ فرمائے. جی ہاں, ہمارے ساتھ موجود تھے قبلہ. فی الحال چلتے ہیں, ہمارے ساتھ دوبارہ موجود ہیں بین الحرمین سے برادر عزیز سید توصیف نقوی صاحب. السلام علیکم سید. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم سید, آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ سعادت بھائی جی جی, دوبارہ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. بتائیے ہمارے ناظرین کو اس وقت کیا صورتحال ہے, اور یہ بتائیے کہ آج کس شخصیت کی آپ ہمیں جو ہے وہ اس کا تعارف کروا رہے ہیں علماء کے حوالے سے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوبارہ آپ تمام برادران کی خدمت میں کہ جو سامنے بھی آ کے خدمت سید الشہداء انجام دے رہے ہیں, اور پس پردہ بھی جو ٹیم آپ کی قم سے اور کربلا معلیٰ سے ہمارے ناظرین کی خدمت میں یہ ٹرانسمیشن پیش کرنے کی کوشش کر رہی ہے. خدا کی ذات آپ سب کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. جی اس وقت چونکہ پوری دنیا میں کا محور و مرکز, عزا کا مرکز کربلا کی سرزمین ہے, اور جو مناظر کربلا معلیٰ سے پیش کیے جاتے ہیں وہی پوری دنیا میں نشر بھی ہوتے ہیں, اور انہی کے حوالے سے ان شخصیات کا بھی تذکرہ ہوتا ہے. آج چونکہ تذکرہ ہو رہا ہے پوری دنیا میں حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام کا, تو کچھ دیر کے بعد بین الحرمین میں حضرت عباس علیہ السلام کی شجاعت کے حوالے سے تمثیل بھی پیش کی جاتی ہے, اور ان کے حوالے سے نواخوانی بھی ہوتی ہے, اور عزا کا ماحول بھی انہی کے حوالے سے بنایا جاتا ہے. اس وقت ہم باب القبلہ امام حسین علیہ السلام پہ کھڑے ہیں, اور یہیں سے باب قبلہ ابوالفضل عباس ہمیں نظر آتا ہے, اور ہم دونوں قبلہ عشق سے سلام عقیدت رقم کرتے ہیں اور یاد کرتے ہیں ان شخصیات کو کہ جن سے ایک خاص عقیدت تھی جن کو حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام سے, اور جس شخص کو بھی عقیدت و محبت و عشق حاصل ہو جاتا ہے ان شخصیات کا, پھر ان کو کوئی اور نہ شخصیت جچتی ہے, نہ اچھی لگتی ہے, نہ کسی اور سے محبت ہوتی ہے. اور یہی محبت کی انتہا ہے کہ آپ کا عشق, آپ کا جنون, آپ کی محبت کا مرکز و محور کربلا اور کربلا والے ہو جائیں. دنیا کی بھی سعادت اسی میں ہے, اور آخرت کی بھی سعادت اسی چیز میں ہے. ہم تذکرہ کر رہے تھے ان شخصیات کا کہ جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے, اور ان کی زبانوں پہ کبھی یا حسین کی صدائیں ہوتی تھیں, اور کبھی ابوالفضل عباس علیہ السلام اور ان کی شجاعتوں کے ترانے ہوا کرتے تھے. انہی شخصیات میں سے ایک معروف و مشہور شخصیت کی جو آپ ہم میں موجود نہیں رہی, لیکن ان کے کہے ہوئے جملے ہمیشہ انسانیت کے ضمیروں کو جگاتے رہیں گے اور ہمارے دلوں میں ہمیشہ پیوست رہیں گے. انہی میں سے ایک شخصیت مرحوم علامہ طالب جوہری تھے کہ جنہوں نے کسب فیض کیا, کسب علم حاصل کیا در امیر المؤمنین علیہ السلام سے, اور پوری جی برادر عزیز سید توصیف نقوی صاحب, ہمارا رابطہ جو ہے وہ منقطع ہو گیا ہے, رسوا کر دیا. ایک اور جملہ تھا کربلا کے حوالے سے کہ کربلا میں اگر صرف جنگ ہوتی تو تاریخ اسے صرف جنگ کہتی, مگر یہاں انسانیت کا درس ہے, اور یہی سب سے بڑا فرق ہے. امام حسین اگر جنگ کی نیت سے آتے, امام حسین اگر جنگ کرنے کے لیے آتے تو اپنے ساتھ لاؤ لشکر لے کر آتے, لیکن امام حسین علیہ السلام نے صلح کا پیغام دینا تھا, اپنے اہل و عیال کو ساتھ لے کر اسی لیے آئے تھے کہ میں اصلاح کے لیے جا رہا ہوں, اور اصلاح کے لیے کبھی اسلحہ لے کر نہیں جاتا, بلکہ اپنی شیرینی زبان کے ذریعے, لسان ناطق کے ذریعے انہوں نے تبلیغ بھی کی, لیکن ان پر ظلم و ستم کا وہ پہاڑ ڈھایا گیا کہ جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی. یزید کے حوالے سے علامہ نے ایک بہت پیارا جملہ کہا کہ یزید مر گیا مگر حسین آج بھی زندہ ہے, جو حق پر مرے وہ مرتا نہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آج
1400 साल गुजरने के बाद ज़िक्र हुसैन इब्ने अली उसी तरह उसी ज़ौक़ व शौक़ के साथ जारी व सारी, और इसके सबसे अव्वलीन मिस्ताक करबला मुअल्ला पे अज़ाए हुसैनी का होना है कि लाखों की तादाद में और मिलियंस ऑफ पीपल यहाँ पे जमा होते हैं सालाना, और कभी थकते नहीं हैं। ये नहीं होता कि जो एक साल आ गया और वो उसने कहा हो कि मैं तो एक साल हो आया हूँ अब अगले साल नहीं जाऊँगा, बल्कि उसकी ये कोशिश होती है कि वो हर साल यहाँ पे आए। हुसैन के सर के हवाले से अल्लामा साहब ने फरमाया था कि हुसैन के काफ़िले ने सर कटाया, सजदा छूटने नहीं दिया। और यही मिसाल थी कि जब जनाब सैयदा ज़ैनब को इमाम हुसैन ने वसीयत की थी तो यही वसीयत की थी कि मेरी बहन ज़ैनब मुझे कभी सलात लैल नमाज तहज्जुद में फरामोश ना करना। हुसैन का जो अज़ादार है वही तो सच्चा नमाजी है, उसी की तो नमाज कबूल होनी है। बस कभी अज़ादारी और नमाज का तकाबल नहीं करना चाहिए कि अज़ादारी होती है कि असल नमाज और रूह नमाज को बचाया जा सके, और सजदे किए जाते हैं कि हुसैन के उस रब के सामने सजदा किया जाए कि जिस रब का नाम हुसैन इब्ने अली ने सजदे में बचाया। शहादत इमाम हुसैन को बयान करते हुए फरमाया कि शहादत को हुसैन ने ऐसा मुक़द्दस बना दिया कि दुनिया की कोई ताकत इसे मिटाने की जुर्रत नहीं कर सकती। आज भी जो इस्लामी तहरीकें हैं उसकी रूह उनको करबलाए मुअल्ला से मिलती है। हुसैन ने मैदान में उतर कर बताया खामोशी भी बगावत कर सकती है। क्या ही फसाहत और बलागत का ये बेहतरीन जुमला। अल्लामा सबका करबला तारीख़ नहीं एक मुसलसल सदाए एहतजाज है जो हर दौर के यजीद के ख़िलाफ़ बुलंद होती रहेगी, और इसी वजह से हर दौर का यजीद अगर किसी चीज़ से खाइफ होता है तो वो यही चीज़ होती है कि इसकी ज़ुबान से हुसैन हुसैन करना छुड़वा दिया जाए। बम धमाके कराए जाते हैं, फायरिंग की जाती है, ज़िबा की तक किया जाता है, लेकिन कभी भी किसी माई के लाल में इतनी जुर्रत नहीं कि हमारी ज़ुबानों से नाम हुसैन इब्ने अली छीन सके। और इसी तरह आखिरी जुमला आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करता चलूँ कि खून हुसैन तलवार से नहीं हारा, तलवार को रुसवा कर दिया गया। इसी वजह से हम कहते हैं कि मुहर्रम वो महीना है कि जहाँ पर कलमा हक गालिब आ गया था तलवार के ऊपर, और यही वो सदा है कि जो आज तक गूंजती रही है, हल मिन नासरी यंसुरना, और आज तक के अज़ादार इमाम हुसैन के अंसार बनने के लिए अपनी ज़ुबान से कहते रहे हैं और कहते रहेंगे, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। इसी तरीके से शुजाअत और इताअत एक साथ जवानी होते हैं। इताअत के लिए दिल का नर्म होना जरूरी है, शुजाअत के लिए दिल का सख्त होना जरूरी है। तो सख्ती और नरमी एक साथ तो नहीं आ सकती कि आदमी इताअत भी करे और आदमी शुजाअत भी करे। तो इताअत और शुजाअत जमा नहीं होते, लेकिन जिस जात में जमा हो जाए उसका नाम है अब्बास, है ना। तो अब अब्बास में इताअत भी है, अब्बास में शुजाअत भी है। शुजाअत मिली अली से। ये इताअत किससे मिली कभी सोचा? कभी इस नुक्ते नजर से भी सोचा कि भाई अली बहुत बड़े शुजाअत है। तो अली की बहादुरी अब्बास को विरासत में मिल गई। ये जो इताअत थी, मालूम है, हुसैन ने कहा उठो, उठ गए। हुसैन ने कहा बैठो, बैठ गए। हुसैन ने कहा करीब आओ, आ गए। हुसैन ने कहा चले जाओ, चले गए। भाई ये अब्बास का किरदार है। ये कहां से आया? उम्मुल बनीन, अब्बास की मां, जब दुल्हन बनकर आई, साहिब रियाज के हवाले से जुमले कर रहा हूं, तो दुल्हन है ना, नाके के ऊपर एक कजावा है सजा हुआ दुल्हन का, उसमें हजरत उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा तशरीफ फरमा है। नाका बिछाया गया। दस्तूर है दुनिया का दस्तूर है कि जब दुल्हन आती है तो बड़ी बूढ़ियां इस्तेकबाल के लिए निकलती है। बनी हाशिम की बूढ़ी औरतें उम्मुल बनीन के इस्तेकबाल के लिए दरवाजे पे आई। उम्मुल बनीन कजावे से बाहर आई और आने के बाद उन बीवियों की तरफ रुख नहीं किया, आई और अली के घर की चौखट को चूमने लगी। ये है उम्मुल बनीन।
अली के घर की चौखट को चूमने लगी। बनी हाशिम की औरतों ने कहा, उम्मुल बनीन ये क्या कर रही हो? तो रो के फरमाने लगी कि मैं जानती हूँ कि मैं क्या थी और इस चौखट ने मुझे क्या बना दिया। कहने लगी औरतें, उम्मुल बनीन अब तो बैठ जाओ मसनद पर। कहा नहीं, पहले मुझे बतलाओ कि मेरे शहजादे कहाँ हैं। कहा उम्मुल बनीन किन शहजादों को पूछ रही हो? कहा कि हुसैन के अलावा कोई और भी शहजादे? इत्तेफाक ये था कि जिस दिन उम्मुल बनीन घर में आई है, दोनों शहजादे बीमार थे, अपने हुजरे में लेटे हुए थे। उम्मुल बनीन दाखिल हुई, दाहिना हाथ हसन के पांव पे रखा, बाया हाथ हुसैन के पांव पे रखा और रो के कहने लगी, शहजादो मां बन के नहीं आई, कलील बन के आई हो। अजरकुम अल्लाह, शहजादो मां बन के नहीं आई, कनीज बन के आई हूँ। यही वो किरदार था जो अब्बास में मुंतकिल हो। जुमले को जुमले से मिला लेना, यही किरदार आया है अब्बास में। आशूर के दिन आखिरी मरतबा तय हुआ कि एक गुफ्तगू हुसैन में और तुम्हारे साथ में और हो जाए, उमर इब्न साद। तय ये हुआ कि इधर से हुसैन जाएंगे और अली अकबर जाएंगे, उधर से उमर साद आएगा और उसका बेटा आएगा। न इधर से कोई और होगा, न उधर से कोई और होगा। उधर से उमर साद चला, उसका बेटा चला, इधर से हुसैन चले, अली अकबर चले। जैसे ही जरा आगे बढ़े थे, हुसैन ने अपने पीछे किसी के कदमों की चाप महसूस की। मुड़कर देखा तो देखा कि अब्बास तलवार के कब्जे पर हाथ रखे हुए सर को झुकाए चले आ रहे हैं। हुसैन रुक गए। कहने लगे, अब्बास तय तो ये हुआ था ना कि वो आएगा, उसका बेटा आएगा, मैं जाऊंगा, मेरा बेटा जाएगा, ये तुम क्यों जा रहे हो? तो एक मतलब अब्बास रोने लगे। कहा, मौला जरा गौर से देखे, बेचारे साथ के साथ उसका गुलाम भी तो आ रहा है ना। जी, एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम नसीम करबला में, हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ऑफिशियल चैनल करबला टीवी उर्दू से। जी हाँ, आज 8 मुहर्रमुल हराम है और जनाब अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम के हवाले से हमारे साथ आलिम दीन मौजूद थे। उन्होंने भी बातचीत की और हमारी भी बातचीत हो रही थी। हमारे साथ दोबारा मौजूद हैं बरादर अजीज़ सैयद अली नकी नक़वी। अली भाई, बात कर रहे थे हम हज़रत अब्बास के हवाले से। मैं चाहता हूँ कि ज़ियारतनामा जो है हज़रत अब्बास का, उसमें जो हमें मिलते हैं ये कलमात के अल-मुतीउ लिल्लाहि व लिरसूलिही व लिअमीरिल मुमिनीन वल हसन वल हुसैन, के सलाम हो उस पर कि जो मुती है, न सिर्फ इमाम हुसैन का मुती। इताअत यहाँ पे, क्योंकि करबला जब हम देखते हैं तो सिर्फ करबला इमाम हुसैन तक दिखती है। दरहाल के ज़ियारतनामे में ख़ुद मासूम फरमाते हैं, कहते हैं कि न फ़कत आप इमाम हुसैन के मुती हैं, बल्कि खुदा के रसूल के इमाम हसन मुश्तबा के भी मुती हैं। और कुरान देखें क्या कहता है। इसमें मैं एक माज़रत बात काटता जाऊँगा कि आप लाजमी ज़िक्र करें कुरान की जो नस आई है। जी। अगर इसमें जब इमाम का जिक्र हुआ है कि इमाम हुसैन के मोती हैं, तो इसी अंदाज़ा है कि एक शख्स की बात कर रहे हैं, एक इमाम की बात कर रहे हैं। लेकिन जब जिक्र होता है कि इमाम हसन के ऊपर भी मोती है, इमाम हसन है, मोती है अमीरुल मोमिनीन है, मोती है रसूल खुदा है, मोती है लिल्लाह है। यानी यहाँ सिर्फ एक इमाम की बात नहीं कर रहे, बल्कि तसलसल इमामत की बात कर रहे हैं। यानी विलायत के मोती हैं, तसलसल के मोती हैं, ना विलायत के तमाम दर्जात के मोती हैं, ना कि शख्स से इमाम हाजिर के मोती हैं। और आज ये हमारे लिए क्या है, एक मशअले राह है कि आज जब हम बैठते हैं तो एक तो हम खुद किसके महज़र में हैं, इमाम वक्त के, इमाम ज़माना अजल्लल्लाहु ताला फरजहु शरीफ के। लेकिन वो हम इमाम ज़माना के मोती कैसे बन सकते हैं कि जब तक हम मोती है इमाम हुसैन नहीं है, इमाम ज़माना के मोती नहीं बन सकते। बिल्कुल ऐसा ही। जब तक अमीरुल मोमिनीन के मोती नहीं है, नहीं बन सकते। ये तसलसल की बात कर रहे हैं। अब अभी मैं चाहूँगा आयत कुरानी जिक्र करें लाज़मी। इसी हवाले से मैं कुरान फरमाता है कि मैं युतिअर रसूल फ़क़द अता अल्लाह। और देखें वही जो आपने बात की कि सिलसिला है कि जिसने रसूल खुदा की इताअत की, गोया उसने खुदा की इताअत की है।
اور کتنا خوبصورت ہے کہ یعنی حضرت ابوالفضل عباس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اطاعت کی انتہا ہے اپنے وقت کے امام کی اطاعت. جیسے ابھی ہماری بات ہو رہی تھی قبلہ سے کہ جس وقت وہ امان نامہ آیا اور جب سلام کیا گیا، پکارا گیا، جواب تک نہیں دیا، اس قدر اطاعت ہے اپنے زمانے کے امام کی. جب خود امام حسین نے کہا کہ عباس دیکھو تمہیں بلایا جا رہا ہے، پھر حضرت ابوالفضل عباس اذن ہوا نا امام کی طرف سے اذن ہوا اور پھر اس کی اطاعت ہوئی. یعنی یہ ہمیں وہ درجہ ملتا ہے اطاعت کا. واقعاً عباس علیہ السلام، وفا آپ لے لیں، شجاعت لے لیں، اطاعت لے لیں، جو مثال ہمیں ان صفات میں حضرت عباس کی ملتی ہے واقعاً بہت بے نظیر ہے. یعنی اگر ہم تاریخ میں خود دیکھیں جو روایات ہیں، کچھ ایک روایت جو امام صادق ہے آل محمد سے معروف ہے، اس میں 4 خصوصیات بیان ہوئی ہیں ٹھیک ہے جناب عباس کی. اس میں ایک وہی ہے جو مثلا عمومی ہے، جی لیکن امام نے ان کو علیحدہ علیحدہ نام لے کے ان خصوصیات سے جناب عباس کی تعریف کی ہے. جی یہ اوصاف اور صفات جو بیان کی میں چاہوں گا آپ اس کو کنٹینیو کریں. فی الحال چلتے ہیں اپنے پروگرام کے اگلے حصے کی طرف جو ہے معرفی اماکن. ہم روزانہ کی بنیاد پر آپ کی خدمت میں ہر روز جو ہے وہ حرم امام حسین علیہ السلام سے ایک نئی جگہ کی جو ہے وہ تاریخ اس کو ہم آپ کی خدمت میں لے کر آتے ہیں. چلتے ہیں یہ حصہ دیکھتے ہیں پروگرام کا اور دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. باب السلام کو جب ہم عبور کرتے ہیں اور داخل ہونا چاہتے ہیں بین الحرمین میں تو یہ جگہ کبھی نہ فراموش کیجیے گا جس کا نام ہے مضیف الامام الحسین علیہ السلام. یہ وہ دسترخوان ہے کہ جہاں سے تبرک تقسیم ہوتا ہے. آپ جب امام حسین کے مہمان بن کر آتے ہیں، زائر بن کے آتے ہیں، تو ایک وقت کا کھانا آپ کو حرم امام حسین کی جانب سے نصیب ہوتا ہے. اور خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ کہ جو یہاں کا تبرک کھا کے یا لے کر جاتے ہیں. اس دروازے پہ آنا نہ بھولیے گا. یہ ہے مضیف امام حسین. سعادت بھائی، ہم بات کر رہے تھے صادق آل محمد کے حوالے سے کہ انہوں نے جو جناب عباس کی جو ذکر کیا ہے اور خصوصیات بیان کی ہیں، وہ 4 خصوصیات انہوں نے ذکر کی ہیں، جس میں سے ایک ہے تسلیم. وقت کے امام کے سامنے تسلیم خام ہونا اور تمام وجود کے ساتھ تسلیم ہونا. جیسے آپ نے شروع میں پچھلے حصے میں ذکر کیا کہ جب ایمان نامہ آتا ہے تو مولا نے تسلیم، خود کچھ بھی نہیں بولے. شمر ملعون بار بار کہہ رہے، جناب عباس کو متوجہ ہوا، ان کے بھائیوں کی طرف متوجہ ہوا، لیکن کوئی جواب نہیں دے. امام کہہ رہے ہیں کہ میرے بھائی دیکھو وہ کچھ کہہ رہا ہے، اس کی بات سنو. تسلیم. دوسری آپ دیکھیں کہ امام جہاں روکتے ہیں کہ جنگ نہیں کرنی تو جنگ روک دیتا ہے. امام کہتے ہیں کہ جنگ کرنی ہے تو یعنی کوئی بھی فعل خود سے نہیں ہے. یہ ہے تسلیم. دوسرا جو ذکر کیا ہے خصوصیت وہ تصدیق ہے کہ امام کی تصدیق کرنا، یعنی وہ اپنے پورے وجود کے ساتھ ایمان پہ تصدیق، یعنی اتنا ایمان ہے وہ تصدیق کی حالت تک پہنچا ہوا ہے کہ امام کیا کہہ رہے ہیں کہ صرف لسان سے اقرار امامت نہیں ہے بلکہ عمل سے بھی ہے. تیسری جو خصوصیت ہے، جو بارز خصوصیت ہے، وہ وفا. میں اس کو دوبارہ کھولوں گا، آگے چلوں گا، لیکن جو چوتھی چیز بیان کی ہے وہ ہمدردی ہے اپنے وقت کے امام کے ساتھ، خیر خواہی ہے امام کی. اگر آپ امام کے عاشق ہیں، اگر ہمدرد نہیں ہیں، یعنی ہمدردی سے کیا مراد؟ جو امام کا درد ہے وہ آپ کا درد ہو. مثلا امام حسین علیہ السلام یزید کے مخالف تھے، یزید کو لعین کہتے تھے، ٹھیک ہے، یزید کے مقابلے میں تھے. کس وجہ سے؟ کہ اس نے امام کو شہید کیا تھا؟ نہیں نا. بالکل. انہوں نے اسیر کیا تھا؟ نہیں. امام کے بچوں کو شہید کیا تھا؟ نہیں. ہم جو یزید کے مخالف ہیں کیوں ہیں؟ امام کو شہید کیا، امام کے بچوں کو اسیر کیا، بچوں کے اوپر ظلم کیا. یعنی ہمارا درد، میں یہ نہیں کہتا کہ غلط ہے یہ،
یعنی ہماری یزید سے جو نفرت ہے اور جو امام حسین کی نفرت ہے، دونوں میں فرق ہے۔ فرق ہے، آسمان زمین کا فرق ہے۔ جب ہماری نفرت اور امام کی نفرت ایک جیسی ہو تو کیا کہیں گے؟ ہم درد ہیں، ہم دل ہیں۔ یہ بہت مہم ہے۔ سبحان اللہ۔ جناب عباس کا یزید سے مخالفت، شمر سے مخالفت کی نوعیت وہی تھی جو وقت کے امام یعنی امام حسین کی نوعیت تھی۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے ہمدردی۔ ایک جو چیز ہے وفا، جو ذکر ہوا ہے روایات میں اور بے تحاشا روایات میں، جناب عباس کو اسی نام سے پکارا گیا ہے، صفت سے جو ہے صفت سے ذکر کیا ہے۔ مثلا اطاعت ماذ ہے امام کے سامنے، دوسری صفت کے امامت کے محافظ تھے۔ ایک اور یہ ہے کہ وہ ایمان نامے کے ذکر کر دیا آپ نے، اور خود شہادت، اس میں وفاداری کہاں نظر آتی ہے آپ کو؟ کہ ایک ہاتھ سے مشکیزہ نکلتا ہے، اللہ، چھوٹتا ہے تو دوسرے ہاتھ میں، دوسرے سے نکلتا ہے تو دانتوں میں، لیے وفا۔ امام نے کہا جنگ نہیں کرنی، صرف پانی لے کے واپس آ جاؤ۔ اللہ نہیں کیا، اکبر، اللہ۔ کوئی عمل ریاکشن نشان بالکل نہیں ایسا دی۔ ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ ایک جو چیز میں لازمی ذکر کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ کربلا کے جتنے کردار ہیں وہ در حقیقت آج ہمارے وقت کے امام کے ساتھ متصل کرنے کے لیے، بالکل ایسا ہی۔ اور اس میں سب سے جو بہترین کردار ہے، الگو ہے، رول ماڈل ہے منتظرین کے لیے، وہ جناب عباس ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک کہ ہے، آپ امام نے جو آپ کو ٹارگٹ دیا ہے صحیح۔ اس کو پہنچانے کے لیے اگر آپ کا ایک بازو کٹ گیا تو دوسرے بازو سے امام کی نصرت کرو، بالکل ایسا۔ وہ کٹ گیا تو دانتوں میں، یعنی آخری دم تک آپ نے وقت کی امام کی نصرت یعنی کرنی اپنے ہے تمام وجود کے ساتھ، وجود کے ساتھ۔ بالکل ایسا ہی۔ اور اس کے اندر جو ایک جملہ ہے، میں اندازہ ہے کہ جی، وقت کا بالکل دامن ایسا میں ہی۔ گنجائش کم ہے، لیکن میں ایک چیز ضرور کہوں گا کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ میرا امام کیا چاہتا ہے مجھ سے۔ ٹھیک ہے، آج آیا ہم آمادہ ہیں وقت کے امام کے لیے؟ آیا ہمیں اندازہ ہے کہ ہمارا امام، وقت کا امام، کس چیز پہ غمگین ہوتا ہے، جی، کس چیز پہ خوشحال ہوتے ہیں؟ ہمیں اندازہ ہے؟ بالکل ایسا ہی۔ اگر نہیں ہے تو ہم کیسے عباس ہیں؟ ضرورت ہم اس کس چیز طرح کی ہم ہے جائیں گے کہ وہ؟ انسان اب آج کے زمانے میں اپنے تمام وجود میں سنت عباس کو جو ہے وہ اتارے، اور واقعاً جس طرح سے حضرت عباس علیہ السلام نے اطاعت، شجاعت، وفا اور تسلیم اور تصدیق کے حوالے سے جو وہ مراحل طے کیے، آج ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ زمانے کے امام کی نسبت ہم سنت حضرت عباس علیہ السلام انجام دیں پر انشاءاللہ۔ عمل پیرا ہوں۔ جی ہاں، اسی کے ساتھ آج کے ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں پروگرام لے کر آئیں گے، اور فی الحال پروگرام کا جو ہے وہ وقت ختم ہوتا ہے۔ آپ سے اجازت چاہیں گے اور آپ کو لیے چلتے ہیں مصائب کی طرف، اور چلتے ہیں مل کر مصائب سنتے ہیں۔ ہماری طرف سے خدا حافظ، فی امان اللہ۔ تمہیں یاد ہے کہ جب حور کے لشکر کو پانی پلایا اور حسین ابن علی نے کہیں آگے جانے کے لیے اپنا گھوڑا موڑا تو حور نے حسین کے گھوڑے کی لگام تھام لی تھی۔ دیکھو، لگام تھامنا کسی عرب کے لیے ناقابل برداشت تھا، اور وہ ایک طرف اگر حور کی بہادری ہے تو دوسری طرف انتہائی بد اخلاقی بھی ہے۔ اور اسی پر حسین نے ایک جملہ کہا تھا کہ سکلت کا امو کا یا حر، حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، یعنی تو مر جائے، تیری یہ مجال کہ تو میرے گھوڑے کی لگام تھام لے۔ عباس دور کھڑے ہوئے تھے، حر کانپنے لگا اور کہنے لگا فرزند رسول، آپ نے تو میری ماں کا نام لے لیا، لیکن میں کیا کروں کہ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام میں وضو کے بغیر لے بھی نہیں سکتا۔ دور کھڑے تھے نا عباس، گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے حور کے قریب آئے اور کہنے لگے، حور یہ کس کی ماں کا تذکرہ کر رہا تھا؟ اب اگر زبان سے دوبارہ یہ جملہ نکلا تو زبان کاٹ کر تیری ہتھیلی پہ رکھ دوں گا۔ اس کا نام ہے عباس۔ یہ شہزادہ سمجھ میں آ گیا؟ اچھا، ایک واقعہ اور سن لو، چھوٹا سا ایک واقعہ اور سن لو۔
चौथी मुहर्रम को हुसैन अपने खैमे में आराम कर रहे थे ज़ोहर के बाद। बाहर से शोर की आवाज़ आई। शहजादी ज़ैनब ने फिज़ा को भेजा, देख क्या कि हो क्या रहा है। फिज़ा गई, वापस आई और वापस आने के बाद कहा, बीबी यजीद की फौज वाले कह रहे हैं खैमा नहर से हटाओ और अबुल फजल अब्बास को जलाल आ गया है। जुमला सुनो और मुझे इजाज़त दे दो। अब मैं तुम्हारे सामने कुछ बयान नहीं करना चाहता। अबुल फजल अब्बास को जलाल आ गया है। कहा जा अब्बास से कह कि तुम्हारी बहन बुला रही है। फिजा फिर गई, फिर वापस आई। कहा बीबी मैं क्या करूं, कनपटी से पसीना गिर रहा है, चेहरा सुर्ख है, आधी तलवार नियाम से बाहर है और उन्होंने जमीन पे खत दे दिया है कि ये एक लकीर है, जिसने अपनी माँ का दूध पिया हो इस लकीर को अबूर करके देखना है। इसको कहते हैं अब्बास। अब इतने जलाल में जब अब्बास हो तो उसे रोके कौन? कहा फिजा जा और अब्बास से कह दे कि अगर तुम वापस नहीं आए तो तुम्हारी बहन खैमे से बाहर आ जाएगी। बस ये जुमला अब्बास को खैमे में वापस ले आया। आए और सर को झुका के गोशे में खड़े हुए। ये है अब्बास। अब आखिरी जुमला अर्ज कर दूं, ऐसा अब्बास एक मरहले पे आया, कहा मौला मुझे जंग की इजाज़त है। कहा नहीं अब्बास नहीं, तुम्हें जंग की इजाज़त नहीं। जब मुझे मालूम है कि अब्बास पैदा हुआ था करबला के दिन के लिए, तो क्या अब्बास को नहीं मालूम होगा? सोचने लगे कि मैं पैदा हुआ हूं करबला के दिन के लिए और मैं कहता हूं मौला इजाज़त दीजिए, कहते नहीं अब्बास नहीं। थोड़ी देर बाद फिर आए, मौला मुझे जंग की इजाज़त है। कहा अब्बास तुम्हें जंग की इजाज़त नहीं है, कैसे दूं? कहा मौला सबब क्या है? कहा कि अब्बास तुम मेरी फौज के अलमदार हो, अलमदार को कैसे रुख्सत दे दूं? फनज़रा यमीनन व शमाला, अब्बास ने दाहिने देखा, अब्बास ने बाएं देखा और कहा कि मौला वो लश्कर कहाँ है? आखिरी जुमला, अब वो लश्कर कहाँ है? कहा अब्बास तुम्हें इजाजत नहीं दूंगा। पलटे एक खैमे के दरवाजे पे बैठ गए और सोचने लगे कि मौला से इजाजत मिले तो कैसे मिले। इतने में खैमे के अंदर से सकीना की आवाज आई, फूफी अम्मा मैं बहुत प्यासी हूं। आखिरी जुमला तकरीर का, फूफी अम्मा मैं बहुत प्यासी हूं। अब्बास खुशी में खड़े हो गए। कहा बेटा सकीना मेरे पास आना। बच्ची आई, कहा बेटी तू बहुत प्यासी है? कहा हाँ चाचा जान मैं बहुत प्यासी हूं। कहा दौड़ के जा अपना छोटा मशकीजा ले आ और तेरा काम बस इतना है कि मशकीजा दिखलाकर अपने बाबा से कह दे कि मैं बहुत प्यासी हूं। तुम रो चुके, तुम्हारी आवाजें बुलंद हो गई। मैं तवील मसाइब नहीं पढ़ा करता। बच्ची गई, मशकीजा लाई, अब्बास ने बच्ची को गोद पे उठाया, आए हुसैन के पास। हुसैन ने कुल 2 जुमले कहे। अब्बास मैं समझ गया कि तुम सकीना को क्यों लाए हो। أيها الراضي أيها الباضي يا أمان حسين انشعارا جن فدايه خاك پایه اهل بیتم